الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. برادران محترم و برادران عزیز، اس دنیا میں انسان اللہ رب العزت کا نائب ہے، اس کا خلیفہ ہے، اس کی صفات کا مظہر عدم ہے، اس کی صفات کو مکمل طور پر بیان کرنے والا ہے. یہ اپنے آپ پر محنت کرے تو یہ بنتا اور سنورتا ہے، حتیٰ کہ اتنی پرواز کرتا ہے، اتنی اوپر جاتا ہے کہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور اپنے آپ سے غافل ہو جائے تو پھر یہ بگڑتا ہے، اتنا بگڑتا ہے کہ پھر جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ دونوں طاقتیں رکھی ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے تمہارے اندر اچھائی اور برائی دونوں طاقتیں رکھی ہیں. اچھائیاں کرو گے تو پھر فرشتوں سے بھی اوپر چلے جاؤ گے، اور برائی کے دامن کو پکڑو گے تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے. اور اس دنیا میں ہر انسان دو نگرانوں کے تحت زندگی گزار رہا ہے. دو نگراں ہیں، ایک دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے، ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے. دائیں کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ وہ انسان کے نیک اعمال لکھتا ہے. انسان کے بدن سے جتنی نیکیوں کا صدور ہو رہا ہوتا ہے تو وہ نیکی والا فرشتہ اس کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ لکھ رہا ہوتا ہے. اور بائیں کندھے پر جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے برائی کا، تو وہ انسان کی برائی کو، انسان کے برے اعمال کو لکھ رہا ہوتا ہے. انسان کے بدن سے جتنے برے اعمال کا صدور ہو رہا ہوتا ہے وہ سب نوٹ کر رہا ہوتا ہے، سب لکھ رہا ہوتا ہے. کوئی چھوٹا عمل یا کوئی بڑا عمل ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتوں کو وہ معلوم نہ ہو، بلکہ انسان کا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے، ہر عمل انسان کا محفوظ ہو رہا ہے. انسان کی فائل تیار ہو رہی ہے، وہ دونوں فرشتے مل کر، دائیں کندھے پر بیٹھنے والا اور بائیں کندھے پر بیٹھنے والا، دونوں فرشتے مل کر وہ انسان کی فائل تیار کر رہے ہیں جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش کی جائے گی. سارا کیا کرایا سب اس دن سامنے آ جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو امیر بنایا ہے، ایک فرشتے کو امیر بنایا، افسر بنایا ہے، دوسرے فرشتے کو مامور بنایا ہے. چنانچہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا انسان ارادہ کرتا ہے تو وہ نیکی والا فرشتہ چونکہ کیا ہے، وہ امیر ہے، افسر ہے، تو وہ فوراً نیکی کو لکھ لیتا ہے. ابھی نیکی کا صرف ارادہ کیا ہے، نیکی کی نہیں ہے. نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، نماز پڑھی نہیں ہے،
روزہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے، روزے رکھے نہیں ہیں، اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے، مال کو ابھی خرچ نہیں کیا، صرف نیکی کا ارادہ کیا، تو وہ نیکی والا فرشتہ فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ اور انسان برائی کا ارادہ کرے تو برائی والا فرشتہ اس کو لکھ نہیں سکتا، حتیٰ کہ انسان برائی کا مرتکب بھی ہو جائے، اس برائی پر عمل بھی کر لے، تب بھی برائی والا فرشتہ پہلے نیکی والے فرشتے سے پوچھے گا کیا میں اس کو لکھ لوں، کیا میں اس کو لکھ لوں؟ تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی رک جا، تھوڑا صبر کر لے، ہو سکتا ہے یہ بندہ اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے، نادم و شرمندہ ہو جائے اور یہ برائی لکھنے کا موقع ہی نہ پڑے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو نیکی والا فرشتہ وہ برائی والے فرشتے کو ایک پہر تک، ایک وقت تک روکے رکھتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے، نادم و شرمندہ ہو جائے تو یہ گناہ لکھنا ہی نہ پڑے۔ لیکن ایک پہر کے بعد، ایک پہر گزرنے کے بعد، ایک وقت کے بعد جب وہ بندہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا، نادم و شرمندہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ برائی والا فرشتہ وہ اس کی برائی کو وہ نوٹ کر لیتا ہے، وہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو دو فرشتے، ایک نیکی والا فرشتہ اور ایک برائی والا فرشتہ، یہ دونوں مل کر انسان کی فائل تیار کر رہے ہیں۔ انسان جو اعمال کرتا ہے سب لکھے جا رہے ہیں اور پورے لکھے جا رہے ہیں۔ قیامت کے دن مجرم اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو وہ ڈرے گا، وہ کہے گا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم کہے گا، جب نام اعمال سامنے کیا جائے گا تو مجرم اس کو دیکھ کر ڈرے گا۔ فَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، وہ کہے گا کہ ہائے افسوس، ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے کوئی چھوٹا عمل یا بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں درج نہ کر لیا گیا ہو، اس میں تو ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی درج ہیں، جو ہم دنیا میں چھوٹی برائیاں کیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے ارے اس کا کیا بنے گا، تو وہ بھی سب یہاں پر لکھا ہوا ہے، سب مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا عمل یا بڑا عمل ایسا نہیں کہ اس میں درج نہ کر لیا گیا ہو، سب درج ہے اس میں۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور سب اپنے اعمال کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اپنے سامنے حاضر پائیں گے اس کو۔ ولا یظلم ربک احدا، اور رب فرما رہے ہیں، پروردگار فرما رہے ہیں، تیرا رب اس وقت کسی پر ظلم نہیں کرے گا کہ تم تو دنیا میں دیکھ کر آئے ہو، تم دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہو کہ دنیا میں برائی کسی اور نے کی، الزام کسی اور پر آ گیا، برائی کسی اور نے کی تھی، چوری کسی اور نے کی تھی، ڈاکہ کسی اور نے ڈالا تھا، تو سزا کسی اور کو مل رہی ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، حق کسی اور کا تھا اور کسی اور کو اٹھا کر دے دیا۔ لیکن یہاں تیرا رب ظلم نہیں کرے گا، بلکہ جو قصوروار ہوگا اس کو سزا مل کر رہے گی، اور جس نے نیکیاں کی ہوں گی تو اس کو اپنے سامنے نیکیاں نظر آ رہی ہوں گی، وہ اپنے دوستوں کو بلائے گا، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیا، ہاؤم اقرؤوا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اپنے دوستوں کو بلا کر کہے گا ارے تم بھی تو اپنے نام اعمال دیکھو، تم سب اپنے نام اعمال کو دیکھ لو، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، اس لیے میں دنیا میں نیک اعمال کرتا تھا، میں نیکیاں کرتا تھا، میرے نام اعمال کو تو دیکھو، ارے کتنی نیکیاں اس میں لکھ دی گئی ہیں، کتنی نیکیوں سے میرا نام اعمال بھرا پڑا ہے، کوئی دیکھو تو صحیح۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور وہ ہمیشہ ہمیں خوشیاں پانے والوں میں سے بن جائے گا، کہ جس نے دنیا کی زندگی میں
اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی کی قدر کر لی، اپنے آپ کو یہاں پر سنوار لیا، تو وہ کل قیامت کے دن جب نام اعمال کھلیں گے تو وہاں پر خوشیاں پا رہا ہوگا، کیونکہ ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو پھر وہ خوشیاں پانے والوں میں سے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہمیشہ خوشیاں پانے والوں میں سے بن جائے گا۔ اور جس نے اپنی زندگی سے غفلت برتی ہو، گناہوں میں زندگی گزاری ہوگی، تو وہ کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ۔ جس نے گناہوں میں زندگی گزاری ہوگی، جس نے صرف دنیا کی زندگی میں مگن ہو کر گناہوں میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں زندگی گزاری ہوگی، تو وہ کہے گا وہاں پر کہ ہائے اے کاش یہ نام اعمال، یہ کتاب مجھے دی ہی نہیں جاتی، یہ رزلٹ مجھے دیا ہی نہیں جاتا، مجھے پتا ہی نہیں تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا حساب بھی ہونا ہے، میں نے اپنے حساب کو ہی بھلا دیا تھا۔ میں اس قدر غفلت میں پڑا ہوا تھا کہ آج سب کچھ میرا کیا کرایا، سب کچھ میرے سامنے، جو میں کرتا تھا سب میرے سامنے آ گیا، میری دنیا کی شاہی بھی چلی گئی، میرے دنیا کے عیش و آرام بھی چلے گئے، میں تو دنیا میں ایسی زندگی گزار رہا تھا جیسے مجھے موت آنا ہی نہیں، میں نے موت کو ہی بھلا دیا تھا، مجھے موت ہی یاد نہیں تھی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ملک الموت میرے سامنے آئے گا، مجھے اپنے آغوش ملے گا، مجھے مار گرائے گا، یہ سب کچھ میں نے بھلا دیا تھا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی یہ سمجھے کہ ہم ابھی دنیا میں آزاد ہیں، سب اللہ کی نگرانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کا ایسا نظام بنایا ہے کہ جو انسان کی چوکیداری کر رہے ہیں، دو فرشتے تو ہمیشہ انسان کے ساتھ میں لگے رہتے ہیں، ایک دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے، ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ دونوں ہمیشہ جو کچھ ہوا وہ لکھ رہے ہیں، وہ اس کی کتاب کو تیار کر رہے ہیں، نام اعمال کو وہ تیار کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، انسان جتنی برائی کر لے، جتنے گناہ کر لے، لیکن موت سے پہلے وہ اگر سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، موت سے پہلے وہ اگر توبہ کر لے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور نیکی کی کوشش کرتا رہے تاکہ اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام پائے۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے ہماری زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ ان کو معاف کرے گا یا نہیں؟ یاد رکھیں میرے بھائیوں، موت سے پہلے چاہے انسان جتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے، سب معاف ہے اگر توبہ کر لیتا ہے۔ موت سے پہلے تو توبہ ہے۔ قیامت سے پہلے سورج مغرب سے نکل آئے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، پھر شیطان بھی توبہ کرنا چاہے تو وہ توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ شیطان توبہ کرے گا جب سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھے گا، تو پھر شیطان بھی اللہ کے لیے سجدے ریز ہو جائے گا، وہ بھی سجدے میں گر پڑے گا، لیکن پھر توبہ کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال میں سے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صدقہ بھی کرتے رہنا چاہیے، صدقہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو صدقہ کر دیا، اپنے گھر کا صدقہ کر دیا، تو صدقہ انسان کو نکالتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات، جو اللہ کے لیے دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، جو اللہ کے لیے دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے کے لائق نہیں تھا لیکن اللہ کے لیے معاف کر دیا، تو اللہ اس کے بدلے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیں گے۔ اور میرے بھائیوں، گزشتہ جمعے میں جو بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
7 لوگوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اس میں سے 3 کا ذکر ہو چکا تھا. چوتھا وہ جو صرف اللہ کے لیے محبت کرے, اللہ ہی کے لیے محبت کرے, اللہ ہی کے لیے دوسرے سے الگ, اللہ ہی کے لیے دوسرے سے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے وہ الگ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی سے دوستی اور محبت ہو جائے تو اس سے کہے کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے, تاکہ تعلق بڑھیں. آپ نے فرمایا محبت اور دوستی ہونا چاہیے لیکن اللہ کے لیے. لیکن جب دیکھے کہ یہاں پر میں غفلت میں آ رہا ہوں, احکام الہی چھوٹ رہے ہیں, تو پھر اللہ ہی کے لیے الگ ہو جائے. ایسا شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے الگ ہوتا ہے تو اللہ کو ایسا بندہ بڑا پسند آتا ہے, اور اللہ اس کو قیامت کے دن, جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, تو اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس کو رکھے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور برے دوست کی مثال بھی سمجھائی. نیک لوگوں کی دوستی ہونا چاہیے, نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے. نیک اور برے دوست کی مثال سمجھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نیک اور برے دوست کی مثال کو یوں سمجھو کہ نیک دوست وہ مشک و عنبر اور عطر فروخت کرنے والوں کی طرح ہے کہ اس میں سے تمہیں 3 فائدوں میں سے کوئی ایک تو حاصل ہو جائے گا. یا تو تم اس سے وہ مشک والا عطر خرید لو گے, وہ خوشبو اس سے تم خرید لو گے, اور دوسری بات یا تو وہ تم خریدو نا, وہ تمہیں بطور ہدیہ ہی پیش کر دے گا. اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں, جب تک تم اس کے پاس بیٹھے رہو گے تو تمہیں برابر خوشبو ملتی رہے گی. نیک دوست کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمائی کہ نیک دوست ہوں گے تو تمہیں خیر ہی اس سے ملتی رہے گی. اور برے دوست کی مثال سمجھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ برا دوست وہ بھٹی میں پھونک مارنے والے کی طرح ہے کہ تمہیں 2 نقصانوں میں سے ایک نقصان تو ہو جائے گا, یا تو تمہارے کپڑے جل جائیں گے, کپڑے کالے ہو جائیں گے, اور دوسری بات کہ اس میں سے برابر تمہیں بدبو ملتی رہے گی. اس لیے میرے بھائیوں, نیک لوگوں کی دوستی ہونا چاہیے اور نیک لوگوں کی صحبت کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے. ایک وہ شعر ہے, صحبت صالح تورا صالح کند, صحبت تالے تورا تالے کند. نیکوں کی دوستی تمہیں نیک بنا دے گی, نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی, اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی, اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ مصلی پر تشریف لے گئے. نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا وہ کون شخص تھا؟ تو وہ سائل نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے پوچھا تھا. آپ نے فرمایا قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو سائل نے کہا, صحابی نے کہا کہ میں نے نہ تو زیادہ نمازیں پڑھ رکھی ہیں اور نہ زیادہ میں نے روزے رکھ رکھے ہیں, لیکن ہاں اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت. آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے, تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو. اچھا, یہاں پر جو سائل نے, صحابی نے کہا کہ میں نہ تو زیادہ نمازیں پڑھ رکھی ہیں نہ زیادہ روزے رکھ رکھے ہیں, لیکن ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. اب بعض لوگ وہ اس طریقے سے نہ زیادہ نماز کی پابندی کرتے ہیں, نہ احکام الہی کو پورا کرتے ہیں, اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں, لیکن ہاں اللہ اور رسول سے محبت کے دعوے اور نعرے بڑے لگاتے ہیں. نماز کے پابند نہیں, نماز زندگی میں نماز نہیں ہے, لیکن دعوے کر رہے ہیں ارے ہم تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں, ہم عاشق رسول ہیں. اب وہ یہ کہیں گے کہ ہاں دیکھو بھائی, ایک صحابی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہہ رہے ہیں کہ نہ میں تو زیادہ نمازیں پڑھ رکھی ہیں نہ زیادہ میں نے روزے رکھ رکھے ہیں, لیکن ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کروں. تو میرے بھائیوں یاد رکھیں, یہ سمجھ لیں کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے اللہ کے احکام کو پورا کیے بغیر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر اگر کوئی یہ دعویٰ کرے, کوئی یہ نعرے لگائے, تو وہ جھوٹا ہے. کیونکہ صحابی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہ تو زیادہ نمازیں پڑھ رکھی ہیں نہ زیادہ روزے رکھ رکھے ہیں, اس سے میرے بھائیوں فرائض مراد نہیں.
میرے بھائیوں، کوئی صحابی، ادنا صحابی، صحابیوں میں سے جو ادنا صحابی ہے جس سے زنا کا بھی صدور ہوا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرض نمازوں کے ترک کا ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ وہ صحابی جو کہہ رہے ہیں اس سے نفل نمازیں اور نفل روزے مراد ہیں۔ نہ زیادہ میں نے نفل نمازیں پڑھ رکھی ہیں اور نہ زیادہ میں نے نفل روزے رکھ رکھی۔ نفل نمازیں بھائی فرائض کے علاوہ چھوڑ کر جو اشراق ہیں، چاشت ہیں، تہجد ہے، اوابین ہیں، حاجت کی نمازیں، یہ سب نفل نمازوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو وہ صحابی کا کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے نفل نمازیں نہیں پڑھ رکھی، اور صحابی جو کھڑے ہوتے تو بڑی بڑی صورتیں پورے پارے پڑھ لیتے تھے، وہ اس طریقے سے میں نے یہ سب نہیں کر رکھا۔ اور نفل روزے بھائی فرائض کے علاوہ کو چھوڑ کر جو روزے ہیں، جیسے 20 جمعرات کا روزہ، اسی طریقے سے مہینے کے 3 روزے، ایام 20 کے 13، 14، 15، اسی طریقے سے محرم کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، یہ اس طریقے سے جتنے نفل روزے ہیں، تو صحابی کا کہنے کا مطلب یہ تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کے احکام کو پورا کیے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر کوئی یہ نعرہ لگائے کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہیں، تو وہ جھوٹا ہے۔ بھئی جس سے محبت کی جاتی ہے تو اس کی بات کو بھی مانا جاتا ہے، اس کی بات کو مانا جاتا ہے، اس کی بات کو پورا کیا جاتا ہے۔ اب اللہ اور رسول سے محبت ہے تو اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگا۔